رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا سبحان اللہ. بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. احباب گرامی، آج کی یہ محفل سن 1446 ہجری کے عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7ویں محفل ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ 18 سال سے جاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چند سال قبل بھی ہماری ایک محفل اس مسجد میں ہوئی تھی. میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ کسی مرکزی یا بڑی مسجد میں یہ محفل ہو، تو حاجی ندیم صاحب کہتے ہیں جی کس طرف محفل ہوتی کوئی نہیں، اس لیے یہاں رکھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہاں رکھ لیتے ہیں. یوں ہم آج یہاں اللہ کے اس گھر میں شہید مظلوم، شہید مدینہ، داماد رسول، سبحان اللہ. جامع القرآن، سبحان اللہ. ساقی اہل مدینہ، سبحان اللہ. حضرت ذوالنورین و ذوالہجرتین و زوج الابنتین، سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی بارگاہ میں دلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سلسلہ ہے کہ محفل منعقد ہوئی ہے. احباب گرامی، میں جس موضوع پر تھوڑی سی دیر کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے زیادہ مناسب وقت تو 18 ذی الحج سے پہلے تھا، لیکن میں بیان نہ کر سکا. اگر اللہ نے مجھے آئندہ اگلے سال تک زندہ رکھا اور یہ اس خدمت کا موقع دیا تو میں شروع کی محافل میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں گا. سبحان اللہ. موضوع کا تعارف یوں سمجھ لیں، یہ یاد رکھیں میرے مخاطب صرف آپ لوگ سنی مسلمان میرے مخاطب ہے. مجھے کسی اور فرقے سے کوئی سروکار نہیں. کوئی کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں صرف اپنے سنی بھائیوں کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ بعض کم فہم سنیوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں اور کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں کہ مجھے اس موضوع پر ابھی بات کرنا ضروری معلوم ہوا. وگرنہ میں تو صرف مناقب بیان کرنے میں مصروف ہوں. آج میں تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پر بھی کرنا چاہوں گا.
18 ذی الحج کو مسلمانوں نے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اظہار محبت و مودت کے لیے مشروبات کی سبیلیں لگائی شہر بھر میں، بے شک بے شک، اور بعض لوگ کوئی جشن منا رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے تھے، رقص کیے جا رہے تھے، گانے گائے جا رہے تھے، کوئی جشن منا رہے تھے۔ اب جنہوں نے وہ کیا وہ تو لگے رہے نا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ جو غلط فہمی میں سنی نوجوان خاص طور پر نیٹ یوزر جو ہے وہ جن باتوں میں بھٹکتے جا رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ بعض سنیوں نے بھی اس دن 18 ذی الحج کو بجائے حضرت عثمان بن عفان کے یوم شہادت منانے کے انہوں نے بھی جشن غدیر منایا۔ تو اس لیے میں آپ کو سنی مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں۔ جو باقاعدگی سے میرے بیانات سنتے ہیں ان کو تو بحمدللہ یہ معلومات پہلے بھی حاصل ہیں، جنہیں میری بات سننے کا موقع کم ملتا ہے ان محلوں کے لوگ، ان محلوں کے نوجوان وہ گھروں کی باتوں میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مختلف محلوں اور آبادیوں میں میں جا کے اپنا پیغام پہنچاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو احباب گرامی، میں ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، صرف ایک دو حوالے پیش کروں گا کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ غلط فہمی کہاں سے لگی ہوئی ہے بعض لوگوں کو جو 12 کے قائل ہو رہے ہیں، اور اس کا غلط فہمی کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی عرض کروں گا۔ اور تھوڑا سا یہ بھی بریف کروں گا کہ جشن غدیر کیا ہے، وہ کیوں مناتے ہیں، اور آپ کو کیا دھوکہ دیا جاتا ہے اور آپ کس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اب اس میری تمہیدی گفتگو کے بعد میں پہلا نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ظلماً شہید کیے گئے، ظلماً مارے گئے، آپ ظالم نہ تھے، بے شک آپ کو شہید کرنے والے ظالم تھے۔ بے شک کہ آپ یہ احادیث مبارکہ ہماری سیاست کی کتابوں میں ہے۔ حضرت عائشہ پاک سلام اللہ علیہا آپ روایت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان لعل اللہ ان یقمصک قمیصا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ۔ ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث پاک، عثمان مجھے امید ہے اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کرتا ایک کباب پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے۔
اس کرتے سے مراد کیا ہے، اس قبا کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تمہیں قبائے خلافت پہنائے گا، تمہیں خلافت کا لباس اللہ پہنائے گا۔ سبحان اللہ لعل اللہ، اللہ پہنائے گا، اللہ سے امید ہے۔ ایُکمسک قمیصاً، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ تجھے خلافت کی قبا پہنائے گا۔ سنی مسلمان تو یہ بات دل میں بٹھا لے، کوئی اور مانے کے نہ مانے، تو اپنے دل میں یہ بات راسخ کر لے کہ عثمان کو یہ خلافت اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ان ارادو کا علی خلعی، اگر لوگ اس کو اتارنے کا ارادہ کریں، تجھ سے چھیننا چاہیں گے، تجھے خلافت سے معزول کرنا چاہیں گے، فلا تخلع لهم، تو ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے آگے ہتھیار ڈال نہ دینا، ہمت ہار نہ جانا، اس قبائے خلافت کو تو نہ اتارنا۔ جب پہنا اللہ رہا ہے تو پھر نبی پاک کیوں چاہیں گے کہ عثمان وہ قبائے خلافت اتار دے؟ جب پہنائے اللہ اور یہ بشارت سنائے اللہ کا حبیب، پھر کیسے ممکن ہے کہ عثمان کسی کی خاطر وہ قبائے خلافت اتار دے جو اسے اللہ نے پہنائی ہے؟ وہ جو باغی آئے تھے، میں نے کسی محفل میں بتایا، یہ حج کے ایام تھے، وہ احرام باندھ کے آئے تھے، وہ دھوکے کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، اور آ کر مدینہ پر انہوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ جو مدینہ کے لوگ نہ تھے، وہ مکہ کے نہ تھے، وہ باہر سے آئے تھے، اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ منافق تم سے خلافت چھیننا چاہیں گے، ان منافقوں کے لیے آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا۔ اس سے معلوم ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، آپ کے دشمن گستاخ بے ادب وہ باطل پرست تھے، وہ عثمان کے نہیں، وہ دین اسلام کے دشمن تھے۔ بے شک بے شک۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آپ کی دولت سرائے کو معاشرے میں لے لیا۔ ان بدمعاشوں نے، کوئی مصر سے آئے تھے، کوئی کوفے سے آئے تھے، کوئی بصرے سے آئے تھے، حاجیوں کے روپ میں آئے تھے، گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ عثمان بن عفان سے صحابہ بار بار کہتے تھے، روایتوں میں آیا، معتبر کتابوں میں آیا، عبداللہ بن سلام آئے، امیر معاویہ نے شام سے خط لکھا، میرے پاس شام میں آ جائیں، آپ یہاں محفوظ ہوں گے۔ کسی نے کہا آپ مکہ میں چلے جائیں، کوئی کہتا ہے ہمیں لڑائی کی اجازت دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں لڑائی کی اجازت تو دے نہیں سکتا، اب لڑائی کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ میں عرض کر دوں اور قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ مدینہ کے آداب، اللہ کے نبی کے آداب، نبی کی بارگاہ کے آداب اللہ نے جو قرآن میں بتائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ حجرات. اے ایمان والوں سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز میں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ نبی پاک کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. اور آپ سے بات کرتے وقت چیخ کر بات نہ کرو. کَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جیسے آپس میں چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ایسا نہ ہو تو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے ادھر تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. اب عام سا مسلمان ہمارے جیسا نالائق نکما گوار آداب سے ناواقف بھی ان کی مہربانی سے مدینہ میں چلا جائے تو مواجہ شریف رہا. مسجد نبوی کے کسی کونے میں بھی اونچا نہیں بولتے. مسجد نبوی تو دور کی بات اپنی رہائش پر بھی اپنے کمرے میں بھی اونچا نہیں بولتے کہ حضور کے شہر میں آئے ہوتے. یہ تو ہم جیسے آداب سے ناواقف لوگ اتنا تو جانتے ہیں. تو وہ جن کے سامنے یہ آیتیں نازل ہوئی وہ کتنا ادب کرتے ہوں گے سرکار کا. اور وہ جو مدینہ میں صرف اونچا بولنا گوارا نہیں کرتے پھر وہ مدینہ میں لڑائی کیسے گوارا کر سکتے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سنی مسلمان ہوش میں آ دھیان سے بات سن. اور اتنی سی بات سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ادھر یہ تانا زنی کی جا رہی ہے یہ سارے مدینہ والے مخالف تھے تو کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا. نہیں یہ تاریخی حقائق ہے. حضرت سرکار حسن پاک جناب شہید کربلا سرکار حسین پاک اور امیر مکہ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے تھے. سبحان اللہ. وہ پہرا دے رہے تھے. اہل مدینہ دشمن نہ تھے. لڑے کیوں نہیں؟ عثمان نے اجازت نہیں دی. عثمان نے اجازت کیوں نہیں دی؟ قرآن نے اجازت نہیں دی اور صاحب قرآن نے اجازت نہیں دی. قرآن نے کہا یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے یہ حضور کا شہر مدینہ ہے یہاں اونچا نہیں بولنا. سبحان اللہ. اور نبی پاک نے عثمان سے کہا لوگ لڑیں گے تمہارے ساتھ تمہیں معذور کرنا چاہیں گے تم نے کباب ہی نہیں اتارنی. ان کے کہنے پر اگر کباب اتار دیتے خلافت سے معذور ہونا گوارا کر لیتے دستبردار ہو جاتے تو انہوں نے کیوں مارنا تھا. لیکن عثمان حضور کے وعدے حضور حکم کے پابند تھے. حضور کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے جان دے دی. مدینہ میں لڑنا گوارا نہیں کیا. لڑائی کی اجازت نہیں دی کہ حضور کا مدینہ ہے اور قبائے خلافت بھی اتاری کہ حضور نے اس سے منع فرما دیا. تو اتنی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ظلمن مارے گئے تھے. آپ حق پر تھے. اب اگر کوئی کہے گی یہ 12 سال کا دور خلافت ہے کوئی بھی حکمران ہو چلے اس سے بہت زیادہ دور کی بات ہے
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक हुक्मरान है, निगरान है, अपने घर का काम से हर कोई है। तो आप बस अपने बच्चों में फैसले नहीं, उनके झगड़े हो जाते, फैसले नहीं करते, तो क्या आपका हर फैसला हमेशा सही होता है? कोई फैसला ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे एक बच्चा जो है वो दिल में खफा हो जाए कि मेरे खिलाफ बात की गई है, ऐसे तो हो सकता है ना, तो ऐसी बातें वहाँ भी होंगी। लेकिन क्या ऐसी बातों की वजह से किसी को कत्ल करना रवा होता है? क्या ऐसी बातों की वजह से किसी मुसलमानों के ऐसे खलीफा को इसकी बैत सब ने कर रखी हो उसको मासूल करना जायज होता है? नहीं होता, जायज नहीं होता है, ना उसको कत्ल करना जायज होता है। अब उस्मान ने खुद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बागियों से छत पे आकर एक खिताब किया, उसने आपने फरमाया भाई उस किसी को कत्ल करने की कितनी वजह हो सकती है कि बंदे का कत्ल जायज हो जाए? एक वो कि जिसने किसी और को कत्ल किया हो, किसास में कत्ल किया जाएगा, और मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया। दूसरी बात, जो मुर्तद हो जाए उसकी सजा भी कत्ल है। मैं तो ईमान पे कायम हूँ, हुजूर के बातों पे कायम हूँ। सुभान अल्लाह, जामिल कुरान क्या बात है, सारी उम्मत को जिसका फैज आज भी मिल रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो कैसे ईमान से अलग हो सकता है? तो मैंने इस्लाम को भी नहीं छोड़ा, न मैंने किसी को कत्ल किया, न मैंने इस्लाम को छोड़ा। और तीसरी वजह जो किसी को कत्ल किया जाए कि कोई शादीशुदा बंदा जिना का इर्तिकाब करे तो उसे संसार किया जाता है, पत्थर मार मार के उसे हिलाक कर दिया जाता है। तो फरमाया ये गुनाह है जिस पर बंदे को मारना जायज़ होता है, और मैंने तो जिंदगी भर तो इतना हया वाला, और जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिससे नबियों का नबी भी हया करता है, और जो सारी जिंदगी अपनी शर्मगाह पे अपने पढ़ने नहीं देता है, वाह 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 वाह, वो ऐसी बदकारी करते का अल्लाह। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज है, हया ईमान का जुज है। आयशा पाक फरमाती है, हुजूर आप मेरे हुजरे में हैं, आप इस्तराहत फरमा रहे, आप लेटे हुए, आपकी चादर मुबारक तहबंद शरीफ ऊपर खिंची हुई, घुटनों तक आई हुई, घुटनों से नीचे मुबारक पिंडलियां वो नंगी हैं, और बकर में आने की इजाजत चाहिए। आप लेटे हुए थे, आ जाओ, ना उठ के बैठे हैं, न चादर को नीचे खींचा है, वो बकर को आने की इजाज़त देती है। फिर इजाज़त पूछता आने वाला, वो उमर है, फरमाया आ जाओ, उमर भी आ रहे हैं, आप उठ के नहीं बैठे हैं, न चादर को नीचे खींच कर ठीक किया है, उसी हाल में लेटे रहे। फिर बता आने वाला आया, पूछा कौन है? अर्ज की गई उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए हैं। फिर सरकार उठ बैठे, उठने के बाद ठीक होके बैठे, चादर शरीफ को नीचे नीचे खींचा है, पिंडलियों को आपने ढांप लिया है, फिर आपने उस्मान को आने की इजाजत आए, आसमानों हुई, उठ के चले गए। सबके जाने के बाद उम्मुल मोमिनीन सरकार से सवाल करती है कि या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में अबू बकर में आने की इजाजत चाहिए। आप उसी तरह लेटे रहे, पिंडलियां नंगी ही रही, फिर उमर में आने की इजाजत चाहिए, आप उसी तरह लेटे रहे, पिंडलियां मुरियां ही रही, फिर लेकिन जब उस्मान आए तो आप पहले उठ के बैठे, फिर चादर को ठीक किया है, फिर उस्मान को आने की इजाजत दी है। या रसूल अल्लाह, ये तीनों साहिबों के दरमियान ये जो फर्क रवा रखा है, ये फर्क क्यों रवा रखा है कि उस्मान के लिए इतना एहतमाम क्यों किया है? सरकार ने फरमाया अला अस्तकी मिन रजुलिन तस्तकी मिनुल मलाइका, मैं उस बंदे से हया क्यों ना करूं जिससे मलाइका भी हया करते हैं। सुभान अल्लाह।
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان صحابہ اللہ استحیی من رجل واہ واہ سبحان اللہ تستحیی منہ الملائکہ، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان اور حیا لازم و ملزوم، ایمان ہوگا تو حیا ہوگا، جس میں حیا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ تو اتنا بڑا جس کا حیا ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، پھر اس کے ایمان کے درجے کا کیا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کیا بات احباب گرامی، عثمان خطاب فرما رہے ہیں باغیوں سے، غداروں سے، دلیل قائم کر رہے ہیں کہ نہ تو میں نے کسی کو قتل کیا کہ مار کے قصاص میں قتل کیا جاؤں، نہ میں اسلام سے پھرا کہ مرتد کی سزا پاؤں، اور نہ میں نے کبھی بدکاری کی کہ سنسار کیا جاؤں، میرا قتل تو کسی طرح بھی روا ہی نہیں ہے۔ کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ تو اتنی گفتگو سے یہ بات دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور آپ مظلوم تھے، آپ کے دشمن، آپ کو معذور کرنے کے ارادے سے حملہ آور ہونے والے، گھر میں گھس کر آپ کو شہید کرنے والے وہ ظالم تھے۔ دیکھو مسلمان نہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی تو جسارت نہیں کر سکتا کہ یہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پہلے عیسائی المذہب تھی، نائلہ بن فرافسہ، پھر وہ مسلمان ہوئی، حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، وہ عثمان کے پاس، تو اگر ذرا بھی شرم و حیا ہو تو بندہ ویسے کسی کے گھر میں نہیں گھستا۔ وہ دیوار پھاند کے آئے، گھر میں گھسے، کمرے میں داخل ہوئے، حضرت عثمان پہ وار کیا۔ حضرت نائلہ نے اس وفادار سلام اللہ علیہ کو میرا سلام عقیدت، وہ عثمان پاک کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہیں، ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ شہادت سنانے والے سنی خطیبوں کو یہ بات کبھی نہیں یاد آئی، کبھی یہ بھی تو سنا دے، یہ بھی تو کوئی وفا کرنے والی تھی۔ وہ شہید کر دیا عثمان پاک کو، تو وہ پہلا جملہ جو نائلہ بن فرافسہ نے کہا، او ظالموں، اور تم نے اس کو مار ڈالا جو پوری پوری رات مصلی پہ کھڑا ہونے والا تھا، جو ایک ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس تاریخ کی طرف۔ وہ جمعہ کا دن تھا، 35 ہجری، 18 ذی الحج۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا یہ 18 ذی الحج تو آپ کی شہادت کا دن ہی نہیں، اور اس پر مسند احمد بن حنبل سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ عثمان بن نہدی، وہ راوی بخاری کے راوی میں ہے، وہ بصرہ کے رہنے والے، شہادت عثمانی کے وقت مدینہ میں تھے ہی نہیں۔ وہ ان سے روایت ہے کہ ایام تشریق کے درمیان یعنی 12 ذی الحج کو
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی، انہوں نے کہا۔ اب اس کا جواب ہم کئی طرح سے دیتے ہیں، ایک جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ایک بات میں یہ کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شہادت کے وقت روزہ رکھا ہوا تھا، حضور نے یہ بشارت دی تھی کہ عثمان تفطر عندنا القابلہ، یہ آج کا روزہ تم نے ہمارے پاس آ کے کھولنا ہے۔ تو ایام تشریق کو تو عید کے دن ہوتے ہیں، وہ تو 4 دن ہیں جن میں وہ روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہوتا۔ چھوٹی عید کا 1 دن ہے، بڑی عید کے 4 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ تو آپ روزے سے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایام تشریق میں تو شہادت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور دلیل جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے اور جس کو ان کی کتاب کا ایک حوالہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو سب کو معلوم ہے نا، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تھے، اور شہادت جمعہ کے دن ہے۔ اگر بالفرض 12 کو مانی جائے تو آگے جو جمعہ آ رہا ہے، حضرت علی تو خلیفہ بن گئے، اس جمعے پر خطبہ خلافت کیوں نہیں دیا؟ مولا علی نے، مولائے کائنات نے، جو جمعہ 25 ذی الحج کو آیا اس کو خطبہ دیا خلافت۔ اب 18 کو شہادت مانے، جمعہ کے دن 18 اور 7 25، جمعہ کے دن ایک جمعہ کو شہادت ہوئی، درمیان میں امیر المومنین علی المرتضیٰ خلیفہ بن گئے، اگلا جو جمعہ آیا اس میں آپ نے جمعے کا خطبہ پہنا۔ یہ 25 کو تھا، اس کا میں ایک حوالہ کرتا ہوں۔ تبری نے اس کو نقل کیا ہے اور پیار انوار ان کی میں سنی کہ ان اولا جمعۃ صلی علی رضی اللہ عنہ بالناس وخاطبہم بعد قتل عثمان کان مطابقا للخامس والعشرین من ذی الحجہ کما لا یخفی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پہلا خطبہ جمعہ کا دیا مولا کائنات نے 25 ذی الحج کو۔ سبحان اللہ۔ اگر 12 کو مانے 12 اور 13 25 ہوتے ہیں، 12 جمع 13 کرے تو 25 ہوتے ہیں، تو درمیان میں جمعہ تو ضرور آتا ہی آتا ہے۔ بالفرض 12 کو جمعہ ہو تو 19 کو آ جائے گا، تو 25 کو کیوں خطبہ دیا؟ پہلا خطبہ جمعہ کا 25 کو کیوں پڑھایا، 18 والا کیوں نہیں پڑھایا؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی آئی۔ تو شہادت 12 کو نہیں، 12 کو تو روزہ نہیں ہو سکتا، اس بعد روزے میں شہید ہوئے۔ اور دوسری دلیل مولا پاک کا پہلا جمعہ 25 ذی الحج کو ہے، تو اس سے پہلا جمعہ کیوں نہیں پڑھایا، اس سے پہلے خطبہ کیوں نہیں دیا؟ وہ کس نے پڑھایا پھر؟ ان دو دلیلوں سے بحمداللہ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کے دل مطمئن ہو گئے۔ اور اگر
میری باتیں سن لیا کریں تو انشاءاللہ ہر مسئلے پر آپ کے دل اسی طرح مطمئن ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں لفاظیوں سے کام نہیں لیتا، میں معتبر حوالوں سے بات کرتا ہوں. اب براہ راست حوالہ یہ تو بالواسطہ تھا نا کہ جی اگر 12 کو ہے تو اس کو روزہ کا رکھا ہو تو 12 کو روزہ نہیں ہوتا. مولا علی نے فتویٰ 25 کو دیا. یہ تو بالواسطہ طور پہ میں عرض کر رہا ہوں نا. اب براہ راست میں 2 حوالے پیش کرتا ہوں. ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی التاریخ الصغیر، اسماء و رجال کی امام بخاری کی 3 کتابیں، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الاصغر. تو التاریخ الاصغر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فقال الجمہور منہم، یعنی اکثریت کی یہ رائے، قتل لثمانیہ عشرۃ لیلۃ مضت من ذی الحجۃ سنۃ 35. ثمانیہ عشرہ، ثمانیہ 8 کو بولتے ہیں، 10 کو بولتے ہیں 18. ثمانیہ عشرہ 18 بنتا ہے، 35 ہجری، 18 ذی الحج. التاریخ الصغیر میں امام بخاری نے لکھا ہے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ. اب ایک حوالہ تو میں نے ابھی دوسری کتاب سے عرض کیا نا، یہ تبری نے کہا اس کو قتل عثمان سنۃ 35 لثمانیہ عشرہ خلق من ذی الحجہ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحج تھا، 35 ہجری، جب عثمان کو شہید کیا گیا. اب ابھی میں نے عرض کیا تھا اب تو 18 گزر چکی، اب وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اگلے سال اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں بہت سارے حوالے کو پیش کروں گا کہ 18 ذی الحج کو ہی عثمان بن عفان کی شہادت ہے. اب پھر سنیوں کو میں ایک اور یہاں رہنمائی دینا چاہوں گا. دیکھیں بھائی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے 18 ذی الحج کو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حج سے واپسی ہے 18 سے حج کر کے واپس جا رہے ہیں مدینہ کو، تو راستے پر وہ مقام ہے خم غدیر، جگہ کا نام، وہاں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت علی یمن سے آئے تھے، یہ بخاری یمن سے آئے تھے حج کے موقع پر، اور وہاں سے ہدی بھی لے کے آئے قربانی کی جگہ. تو ادھر کسی بندے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ شکایت کی تو پھر حضور نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو علی مولا. ترجمہ میں نہیں کروں گا، ترجمہ پیش کروں گا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب درلانی رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں جس کا دوست ہوں
جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں خلافت کا کوئی ذکر نہ تھا, خلافت کا کوئی ذکر نہ تھا. حضرت نے مفصل باز فرمائی ہے تصفیہ کے اندر, خلافت کی کوئی بات نہ تھی. اگر خلافت کا اعلان کرنا مقصود ہوتا تو 9 ذی الحج جب خطبہ دیا تھا, حج کا خطبہ دیا تھا, جہاں 1.25 لاکھ بندے حج پڑھ رہے تھے, وہاں کیوں اعلان نہیں کیا؟ یہ پورے ملک میں, پورے عرب میں بات پھیل جاتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو اپنا نائب نامزد کر دیا ہے, تو چاہیے تھا نا کہ آپ میدان عرفات میں حج اکبر کے خطبے میں یہ اعلان فرماتے. یہ تو راستے پر یہ بات جب ہوئی تو آپ نے بتا دیا بھئی علی کو دوست رکھو, جو مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر علی سے بھی پیار کرو. میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان کر تھوڑی دیر کے اس کو میں عرض کر رہا, ہم حضرت علی المرتضیٰ کو تو مولا ضرور مانتے ہیں, لیکن مولا کا معنی جو اس حدیث پوری عبارت پڑھے تو واضح ہو جاتا ہے. اگلا جز وضاحت کر رہا ہے, اللہم, یہ آپ کو کبھی نہیں سنایا جاتا, اگلا جز صرف پہلا جو سنایا جاتا ہے, اللہم والے من والا وعاد من عادا. یہ لفظ مولا کا مفہوم اگلے جز سے واضح ہو رہا کہ مولا کس معنی میں استعمال کیا. اے اللہ جس کا میں محبوب علی اس کا محبوب, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم والے من والا, اور اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. وعاد من عادا, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. یہ جو واضح کر رہا ہے یہاں خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے, مجھے یہاں ایک فضیلت بتائی جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. تو ایک فضیلت بتائی گئی جس کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اب جشن منانے والے جشن کیوں مناتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا, وہ اس لیے جشن منا رہے ہیں. اور جو ان کی دیکھا دیکھی یہ شروع ہو گئے, پھر کیا مولا علی کی صرف ایک ہی فضیلت حضور نے بتائی ہے؟ جب حضور نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جس کو جو میرا فیض ملے گا وہ علی کے وسیلے سے ملے گا. یہ کوئی تھوڑی فضیلت تھی؟ جس دن یہ فضیلت بیان ہوئی اس دن کا جشن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اور بھی بے شمار حدیثیں مولا علی کی فضیلت میں, پھر ہر فضیلت کے بیان کے دن کو جشن کا دن کیوں نہیں بنایا گیا؟ سمجھو سمجھو سنیو, وہ خلافت کا جشن منا رہے ہیں, تم بدھو نہ بنو. وہ خلافت بلا فصل کا جشن منا رہے ہیں, ان کا دعویٰ, ورنہ بیان فضیلت اور تھوڑے فضائل بیان ہوئے مولا علی کے, اس دن کا جشن کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بات آپ پر واضح ہو گئی کہ وہ جشن محض فضیلت کی بیان کا نہیں, وہ خلافت کا جشن مناتے ہیں. تو ان کے پیچھے جیسے بھیڑ کے پیچھے بھیڑ چلتی ہے, بھیڑیے کے پیچھے یہ بھیڑ چل پڑی ہے, ایسے نہ کرے. اور آخری دلیل میری جو اس وقت آج کے بیان میرا آپ سے ایک سوال ہوگا. یہ حدیث پاک تو آپ نے ضرور سنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے, مدینہ میں یہودی آباد تھے, بہت سارے یہودی رہتے تھے مدینہ طیبہ میں. 10 محرم کا دن آیا, آپ نے دیکھا یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے 10 محرم کو, تو
فرمایا بھی یہ روزہ تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون کے شر سے نجات بخشی تھی، اور فرعون اور اس کی فوجوں کو سمندر میں غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے سمندر میں راستے بنائے تھے، وہ پار ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے ظلم سے نجات پا گئی تھی، تو ہم اس کی خوشی مناتے ہیں، ہم اس کی یاد مناتے ہیں۔ یعنی 10 محرم خوشی کا دن تھا، سمجھ آئیے یہ بات؟ اگر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کا زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی کیا الفاظ ہے دیگر کہ یہودیوں تم تو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہی نہیں ہو، تم نے وہ تورات کو ہی مسخ کر دیا ہے، تم موسیٰ کے کیا لگتے ہو؟ تمہارے مقابلے میں ہمارا زیادہ تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی وہ یاد ہم منائیں، اس خوشی کے موقع کی یادگار ہم منائیں۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی کہ 10 محرم کا دن ایسا دن ہے، اتنا عظیم الشان دن، اتنا بڑا معجزہ ظہور میں آیا، سمندر میں راستے بنے، اللہ کا ایک ماں پیغمبر، اللہ کا محبوب پیغمبر اپنی قوم کو پار لے گیا۔ حضور نے فرمایا ہمارا زیادہ تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو خوشی منائے، اس کی یاد منائے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا، آگے کی سرکار حسین پاک کی شہادت 10 محرم کو، حضور کا وہ فرمان بھی موجود ہے، اور 10 محرم کو سرکار حسین پاک کی شہادت بھی ہو گئی۔ کیا کوئی ایسا مسلمان بھی تصور کے اندر ہے جو 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کا جشن منائے؟ ہے کوئی ایسا مسلمان؟ یہ وہ جشن ہے موسیٰ کا جو اس کو حضور نے پسند فرمایا۔ حضور نے پسند فرمایا، اس کے باوجود کوئی مسلمان، اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا، کوئی ابو حنیفہ کا مقلد، کوئی پیر مہر علی شاہ کا ماننے والا، کوئی امام احمد رضا خان کا ماننے والا 10 محرم کو خوشی نہیں مناتا۔ بے شک، بے شک۔ سمجھ لیا آپ نے؟ کیوں کہ 10 محرم کو حضور کا نواسہ شہید ہوا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی 10 محرم کو نہیں مناتے۔ 18 ذی الحج کو حضور کا دوہرا داماد ظلماً مدینہ میں مارا گیا، شہید ہوا، تو اس دن ہم غدیر کا جشن کیسے منائیں گے؟ بے شک، بے شک۔ اب سنی مسلمان اپنے ضمیر سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے فتویٰ لے۔ احباب گرامی، میں اس موضوع کی تفصیل سے ابھی تو میں جو جتنی تفصیل سے بات کیا میں نہ کرتا، میں صرف فضائل آپ کو سناتا، لیکن میرا دل بہت دکھا کہ سنیوں کو جلانے کے لیے لوگوں نے ڈھول مارے، اور کئی نالائق سنی بھی اس رنگ میں رنگے گئے، تو مجھے بولنا پڑا۔ یہ مجھے پھر یہاں بیان کرنا پڑا ہے، جو اپنے سامنے میں نے کیا ہے۔ اب اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، اگلے سال ذی الحج میں شروع میں ہی تفصیل کے ساتھ بہت سارے دلائل ساتھ بتاؤں گا کہ 18 ذی الحج کو عثمان بن عفان کی شہادت ہے، اور اس جشن کا جو جشن ادھر منایا جاتا ہے
اس کا اہل سنت کے ساتھ بالکل دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ جو بریلویوں کے بھی استاد ہیں، وہ ان اہل حدیثوں کے بھی استاد ہیں، وہ دیوبندیوں کے بھی استاد ہیں، وہ حدیث میں بریلی والوں کے بھی استاد ہیں، وہ حدیث میں گوڑے والوں کے بھی استاد ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اس ٹولے نے یہ 18 ذی الحج کو یہ گھڑ لیا ہے، یہ بنا لیا ہے جشن، نام اس کا ہے۔ اگر فضیلت کے بیان کی کا جشن مناتے تو اور بھی فضیلتیں تھیں۔ در حقیقت عثمان بن عفان کی شہادت کی یہ خوشی منائی جاتی ہے، لیکن بعض احمق قسم کے سنی وہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سنیوں کے لیے سارا بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دیکھیں بھائی، میں آخری بات جو میں اکثر عقیدے کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں، سنی مسلمانوں دیکھو کہ جس درخت کے ساتھ پھل لگتا ہے، پھول کھلتے ہیں، اس کی جڑ سلامت ہوتی ہے تو جڑ سلامت ہوتی ہے، پھل پھول لگتے ہیں۔ جڑ سلامت نہ ہو تو پھل پھول نہیں لگتے ہیں۔ جو عقیدہ صحیح ہو تو پھر ولی پیدا ہوتے ہیں، عقیدہ صحیح نہ ہو تو ولی پیدا نہیں ہوتے۔ تو جس جماعت میں اولیاء پیدا ہوئے، عقیدہ بس اسی جماعت کا۔ اللہ اس پہ قائم رکھے۔